لوگ مشکل نہیں ہوتے، ہم مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں یا ہم لوگوں کے خود خلاف ہو جاتے ہیں۔ چار چیزیں کو جو ہے نا آپ کو بڑا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کبھی بھی سٹریس آؤٹ مت ہوئیں۔ دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس ہے، فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اتنا اچھا گھر ہے، میرے پاس نہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کیونکہ ہم جب اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بلینئر ہے، پھر ملٹی بلینئر ہے، کوئی ٹریلینئر بھی دنیا میں ہے، کوئی اس سے بھی امیر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں پر حاوی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور اس کے پاس کیوں ہے۔ مشکل لوگوں سے کیسے تعلقات ٹھیک رکھے جا سکتے ہیں؟ لوگ مشکل نہیں ہوتے، ہم مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہم ایسے کچھ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں یا ہم لوگوں کے خود خلاف ہو جاتے ہیں۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو آپ اگر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو خود سے مشکل اپنے لیے بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید کہ آپ ان کے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں یا پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو چار چیزیں کو جو ہے نا آپ کو بڑا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ آپ کبھی بھی لوگوں کے سے سٹریس آؤٹ مت ہوئیں، مطلب ہے کہ آپ ان کی وجہ سے پریشانی اوپر مسلط نہ کریں۔ اگر وہ آپ سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں یا ایسی بات آپ کو سننے میں آ رہی ہے ان کی طرف سے، وہ سن کر آپ سٹریس لے رہے ہیں، سٹریس آپ کو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ جو کوئی انسان جو بات کر رہا ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنی عقل کے مطابق، اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق بات کر رہا ہے۔ شاید اس کے وہم و گمان میں نہ ہو کہ وہ کس طریقے سے آپ کو سٹریس دینے کے لیے بات کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے سٹریس نہ لیں۔ دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس ہے وہ آپ لے کر آپ اپنے پر حاوی نہ کر دیں کہ فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اتنا اچھا گھر ہے، میرے پاس نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کے لیے وہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہمارے لیے وہ آزمائش ہے۔ تو کبھی بھی ہم اس کو حاوی مت کریں کہ آپ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر پریشان نہ ہوئیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آپ سے نیچے والے کو دیکھو گے تو آپ شکر گزار رہو گے، کیونکہ ہم جب اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ ملینئر ہے تو کوئی بلینئر ہے، پھر ملٹی بلینئر ہے، کوئی ٹریلینئر بھی دنیا میں ہے، کوئی اس سے بھی امیر ہو سکتا ہے۔ تو اوبیسلی دیر از نو لمٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں کتنا دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بیسیکلی اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں پر حاوی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور اس کے پاس کیوں ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ لوگوں کو ایموشنل ان کے ایموشنل ریئیکشن سے خود ایموشنز اپنے ایکٹیویٹ نہ کریں۔ مطلب کہ اگر آپ سے کوئی بندہ، فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی بندہ آپ کسی محفل میں بیٹھا ہوا آپ کو انسلٹ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیپ بریتھ لیں، صبر سے اس کی بات سنیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ ایسا کیوں کہا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو ایٹ لیسٹ وہ آپ اکنالج کریں گے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، اور شاید اس کو اس بات سے شرمندگی ہو اور آپ کو برڈن نہیں لینا پڑے اس کی بات کا۔ آپ میٹر کو اور اسی تن سے اس کو واپس کریں گے، اسی ایموشنز واپس کریں گے، تو اوبیسلی آپ نے اپنے لیے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ وہ شاید مشکل بنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، اگر سمجھ آ بھی رہی تھی اور وہ چاہ بھی رہا تھا، تو آپ اگر اس کو ریئیکشن سافٹلی دیں گے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کہا ہے، آپ کا کوئی دن اچھا نہیں جا رہا، یہ مطلب کیا ہے اس بات کا، تو شاید وہ خود شرمندہ ہو کر انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ اس کو ایسی جگہ پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور چوتھا یہ کہ آپ مت اتنا پریشان ہوں کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، آپ کے بارے میں چغل خوری کر رہا ہے، تو یہ اس کا عمل ہے۔ آپ کو اپنے عمل پر جو ہے فوکس کرنا پڑے گا۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ ایک دن آئے گا قیامت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھیں گے، اور اگر آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ شاید آپ کے گناہ ہی معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کی سزا نہیں ہے۔ آپ کسی کا دل توڑ دیں، کسی کی چغل خوری کر دیں، کسی کو گالی دے دیں، تو ان چیزوں کی دنیا میں سزا نہیں ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں ان چیزوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے نہیں جانے دیں گے، اس دن ضرور ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو آپ ابھی دنیا میں حساب کتاب میں مت پڑ جائیں کہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہہ دیا، آن لائن کہہ دیا یا آف لائن کہہ دیا یا کہہ دیا، تو آپ اس کو لے کر آپ اسٹریسفل بنا کر اس کو اور اپنے لیے مشکل بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یہ مال اور اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، تو یہ کس طرح سے آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے
کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے مال میں بھی، تمہاری اولاد میں بھی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے جس سے ہم دنیا میں زندگی اچھی گزر بسر کر سکیں۔ آپ کی اولاد نہ ہو تو آپ پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ انسان بائی ڈیفالٹ کمزور ہیں، اور یہ کمزوری کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جو ہماری ٹیک کیئر کر سکے، بڑھاپے میں ہماری مدد کر سکے اور زندگی گزارنے میں ہمیں خوشی بھی دے سکے۔ اس طرح مال بھی ہماری کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، مال سے ہم دنیا کے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں آزمائش ہے۔ بے شک اس میں آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نعمت انسان کس طرح اس کو خرچ کر رہا ہے، مال جو دیا ہے وہ کس طرح خرچ کر رہا ہے، کہ یہ جو راستے میں نے بتائے ہیں، جو راستے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے مطابق خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور اولاد جو دی ہے اسے دین پر چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا، اسے نیک بننے کی تلقین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کو کیا سکھا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم مسلمانوں پر ہر روز ایک زندگی میں پوری زندگی ایک آزمائش ہے۔ ہم دنیا میں ایک آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس آزمائش میں کیا کرتے ہیں اور کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شک یہ زندگی، یہ جان، یہ لائف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی، رحمت ہے ہم پر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ ہاتھ، پیر، ہر جتنے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، سب کچھ، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اوبویسلی وہ ہم سے حساب بھی لے گا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ آزمائش ہے کہ ہم اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو پازیٹیوٹی میں لے کر آتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل بھی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کی جبن سے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ جو مشکل دیتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری میں بھی گناہ بہت سپیڈ سے جڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہے، بیماری بھی ایک رحمت ہے، مصیبت بھی ایک رحمت ہے۔ اگر دیکھیں تو اولیاء اللہ کا یہ بہت معمول تھا کہ ان کو اگر کوئی پریشانی نہ آتی کچھ دن تو وہ پریشان ہو جاتے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہ ہماری آزمائش کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی آزمائش میں جو گزر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں۔ مشکل وقت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ وقت مشکل یا اچھا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دنیا میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ہم برے وقت میں بھی آئیں گے، اچھے وقت میں بھی آئیں گے، خوش بھی ہوں گے، غمگین بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا میں دونوں طرح کی کنڈیشنز رہیں گی۔ صرف جنت میں ہی جا کر انسان کو غم نہیں آئے گا اور جہنم میں جا کے کوئی خوشی نہیں آئے گی، لیکن دنیا میں دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 بار کہتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، تلقین دینے کے لیے کہ بے شک تنگی کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ 2 بار قرآن میں کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد اچھا وقت آئے گا۔ مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ مشکل کے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا، کہ تم پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، یعنی کہ یہ وقت چینج ہوتا رہے گا۔ دنیا کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے، اور جب کسی چیز کے اندر چینج ہوتا ہے تو وہ اوبویسلی وہ چیز ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا بھی، سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ جو چیز چینج ہو رہی ہے کانسٹنٹلی وہ ایونچولی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ایک ٹیمپریری چیز ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھائی کے بعد برائی آئے گی اور برائی کے بعد بھی اچھائی ضرور آئے گی، اس سے پریشان مت ہو۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب برا وقت آتا ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کو ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، حالانکہ صبر اٹ سیلف ایک عبادت ہے۔ تو بیسیکلی صبر کرنا ایک عبادت ہے۔ ہم صبر کریں گے تو ہم ایک عبادت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں جس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے مشکل آئے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور ایمان اسٹرانگ رہنا چاہیے کہ مشکل کے بعد اچھا وقت ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تکبر کیا ہے؟ کیا اچھا لباس پہنا تکبر ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں آپ ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کہ تکبر کو اللہ تعالیٰ بہت برا مانتے ہیں۔ تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص
اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا چاہے تو وہ بھی کیا تکبر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تکبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کچھ دیا ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن تکبر نہ کرے۔ تکبر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر جاننا، بیسیکلی اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اس سے، اور وہ سمجھنا کہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کسی سے کوئی اچھی چیز دی ہے تو آپ اس پر تکبر نہیں کر سکتے، آپ کا فرض ہے اس پر آپ شکر ادا کریں۔ تو اوبویسلی کسی کو آپ حقیر جانیں گے تو وہ تکبر ہوگا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے سب لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی اگر شو میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے یا 2-3 لوگ اکٹھے بات کر رہے ہیں، بوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، تو وہ ایسے بات کریں گے جیسے کہ صرف یہ لوگ ہی ٹھیک ہیں یا ان کے سننے والے ٹھیک ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں، جو کہ تکبر میں ہی آئے گا، کیونکہ آپ باقی لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں ہم برا گمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ کہ کون اگر کوئی برا بھی ہے کب اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، کیا پتہ وہ کب اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو رتبہ کتنا بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبرائی یعنی کہ جو ہے پرائیڈ، یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، اور کسی نے اس میں سے کچھ حصہ لینا چاہا تو اسے میں ضرور جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بہت بڑے گناہ سے بچائیں۔